شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محمد الرسول اللہ کی جانب سے شہنشاہ بازنطین ہر کل کے نام سلامتی ہو اس پر جس نے راہ راست اختیار کی۔ میں آپ کو حق کی دعوت دیتا ہوں۔ اللہ نے مجھے تمام دنیا کی طرف رسول کیا ہے، اپنی نجات کے لیے اسلام قبول کر لیجئے۔ یہ عرب کے ایک نئے نبی کی بات کر رہا ہے، یوحنا کی طرح جیسے وہ شاہ ہرر کے پاس بیابانوں سے نجات کا پیغام لایا تھا۔ بنام مکوکس والی سکندریہ۔ کسرا شہنشاہ فارس، میں آپ کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ آپ کی نجات صرف اسلام میں ہے، قبول کر لیں اسلام۔ تم گرواہے بیابانوں سے نکل کر ہم کو یہ بتانے آئے ہو کہ ہمیں کس کے آگے جھکنا چاہیے؟ محمد خدا کا رسول، اسے یہ منصب کس نے عطا کیا؟ محمد کو اللہ نے انسانوں کے لیے رحمت بنایا ہے۔ جیو انتہائی نیکنیتی اور خلوص دل سے فلم دی میسج اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ ہمارے پیش نظر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے جو آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ لوگوں، اس پیغام حق کو جو تم تک پہنچ چکا ہے ان تک پہنچا دو جن تک نہیں پہنچا۔ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی ارشاد مبارک پر عمل کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں اس فلم کے وسیلے سے حضور کا یہ پیغام عظیم پیش کر رہے ہیں۔ دنیا اسلام کے ممتاز علماء اور مورخین، عالم اسلام کی قدیم ترین یونیورسٹی جامعہ الازہر اور لبنان کی اعلیٰ شیعت کانگریس نے اس فلم کے مسودے کی تاریخی سچائی اور درستگی کی تصدیق کی ہے۔ یہ فلم بنانے والوں نے اس اسلامی روایت پر ایمان رکھتے ہوئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دکھایا جا سکتا، حضرت کے کردار کو شخصی طور پر اس فلم میں نہیں دکھایا۔ ملاحظہ کیجئے فلم دی میسج اردو زبان میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 600 برس بعد جب یورپ انتہائی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا اور تمام قدیم تہذیبیں دم توڑ رہی تھیں، مکے میں محمد رسول اللہ کی ولادت ہوئی۔ مکہ اس وقت ایک بڑا تجارتی شہر تھا جس پر کچھ مقامی تاجروں کی اجارہ داری تھی۔ مکے کی خوشحالی اور دولت مندی کا باعث اس کی ایک امتیازی خصوصیت تھی، مکہ بتوں کا مسکن تھا۔ سالانہ میلے کے موقع پر عرب کے پجاری اور کاہن یہاں جمع ہوتے اور اپنے اپنے بت کعبے کی تحویل میں دے دیتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس کی بنیاد توحید پر رکھی تھی، وہی کعبہ شرک کا گڑھ بن چکا تھا، جہاں 360 بت، 360 خدا تھے۔ مکہ 610 عیسوی میں۔
بلال آج کا حساب کر لیو میاں؟ ابھی نہیں، لیکن اس برس خدا ہمارے لیے سونا بن گئے۔ کیا بات ہے، ایک طرف خدا دوسری طرف منافع اور بیچ میں تم۔ کچھ اور خداؤں کو کعبے میں رکھوا دوں۔ ہو شام سے قافلہ، پھر تو پیاسے بھی ہوں گے۔ پرانے کنووں پر 5 آدمی اور لگا دو۔ ان کے لیے کتنی بھیڑیں کٹوا دوں؟ 70؟ 100 ہونے چاہیے، مکہ مہمان نوازی کا بھرم رکھتا ہے۔ اور سرداروں کے لیے 10 بھیڑیں الگ سے۔ پانی اور روٹی ہی ملتا ہے حکم کے گھر صرف شاعر کو، جس کی وجہ سے شیر گلے میں گھٹ کے مر جاتے ہیں۔ اور بخدا روٹی تو پانی سے بھی پتلی ہوتی ہے۔ اوہ، ہٹو بڑے ہٹو، جگہ دو، گیتوں کے متوالوں ابو سفیان کو راستہ دو، وہ کچھ سننا چاہتے ہیں۔ مال بھی ملے گا، علم و فن کے سرپرست ہیں۔ جب شاعر ابو سفیان کے گھر جاتے ہیں لطف ملتا ہے، پیار پاتے ہیں، خوب پیتے ہیں، خوب کھاتے ہیں، نور و نغمہ کی بات چلتی ہے، محفل عیش گرم ہوتی ہے جب شاعر ابو سفیان کے گھر جاتے ہیں۔ چین کا بہترین ریشمی کپڑا بدن سے چھو جائے تو روم روم جھوم اٹھے، دیکھو تو آنکھوں میں سرور امڈ آئے۔ ٹھیک، 7 گز 20 دینار۔ ابو سفیان کی بھی 15۔ بات ہو، دیکھو بھائی، کعبے کے بت بھی تو ضرورت مند ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ وہاں جس سے میری روح میں جھانک لیا ہے، مجھے یہاں سے فوراً لے چلو۔ آخر محمد یہاں آتا ہی کیوں ہے؟ تم اسے روکتے کیوں نہیں؟ بھتیجا ہے تمہارا۔ ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا 40 برس کا ہو چکا ہے وہ؟ یہ دیوانگی ہے؟ اتنی امیر بیوی کا ساتھ ہے، مکہ کی ہر آسائش خرید سکتا ہے وہ، لیکن اسے تو غار میں بیٹھ کر لرزنا اچھا لگتا ہے۔ دیوانگی ہے یہ۔ دیوانگی یہ ہے کہ ایک انسان خطرہ مول لے عزا کا، جو صحت دیتی ہے، منع ہماری خوشحالی کا ضامن ہے، لاد جو ہمارے خاندانوں اور قبیلوں کا نگہبان ہے، اور حبل ہماری تجارت کا رکھوالا، قسمت بنانے والا۔ خداؤں کا اس طرح کھلم کھلا انکار خطرناک ہے، بلا جواز ہے، بغاوت ہے، کفر ہے۔ ہاں، مجھے ڈر ہے کہ محمد خود کو مصیبت میں نہ ڈال لے۔ سالانہ میلہ ختم ہونے پر میں ہمیشہ اداس ہو جاتا ہوں، جانے اگلے برس میں ہوں یا نہ ہوں۔ ابو طالب دم تو لو زید، کیا محمد پہاڑی سے لوٹے؟ وہ 3 دن سے پہاڑی پہ ہے۔ نہیں، ہم نے اسے نہیں دیکھا۔ ختیجہ کا خیال تھا کہ وہ واپسی میں آپ سے ملتے ہوئے آئیں گے۔ تو پھر وہ اوپر ہی ہے۔
3 दिन से। उसका यूं पहाड़ पर रहना मुझे फिक्रमंद कर देता, क्योंकि मैं इसके माने नहीं जानता। इंसान बुलंदी से दुनिया को बखूबी समझ सकता है। اے محمد پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو خون کی نازک بوند سے بنایا، جس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ جانتا نہیں تھا۔ پڑھو۔ وہ ابھی تک کمبل میں لرز رہے ہیں لیکن ہوش میں آ چکے ہیں۔ زید، میرے بھتیجے کے ساتھ پہاڑ پر کیا ہوا؟ وہ غار میں تنہا تھے کہ اچانک ایک فرشتہ ظاہر ہوا۔ اس نے کہا پڑھ۔ محمد بولے میں پڑھ نہیں سکتا۔ فرشتے نے پھر کہا پڑھ، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو خون کی نازک بوند سے بنایا، جس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ پڑھ۔ کیا خبر وہ جبرائیل ہو یا پھر ایسے خواب؟ لیکن محمد جب پہاڑی سے لوٹ رہے تھے انہوں نے جبرائیل کو پھر دیکھا، زمین اور آسمان کے بیچ ایک آدمی کی صورت میں۔ وہ جہاں دیکھتے تھے ہر طرف انہیں وہی نظر آتے تھے۔ تب اس نے پھر کہا میں جبرائیل ہوں اور آپ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس نے اس بارے میں کس کس کو بتایا؟ اپنی بیوی اور علی اور اپنے دوست ابو بکر کو۔ اور تمہیں؟ میں ان کا منہ بولا بیٹا ہوں۔ ہر کسی سے یہ بات مت کرنا اور اسے بتا دو کہ جس طرح اس کے چچا نے بچپن میں اس کی حفاظت کی تھی اب بھی کرے گا۔ میں نے سنا ہے کہ موسیٰ سے خدا نے جلتی ہوئی جھاڑی میں سے کلام کیا تھا۔ اگر تم نے اپنے بھتیجے کو نہیں روکا تو ہم روکیں گے۔ وہ اس شہر میں فساد ڈال رہا ہے، گھر سے گھر جدا کر رہا ہے، نسلوں میں پھوٹ ڈال رہا ہے، اولادیں باقی ہو گئی ہیں۔ نوجوان اس کی باتیں سنتے ہیں، اسے پسند کرتے ہیں۔ ہم عرب ہیں، بڑوں کو حکم مانتے ہیں، بچے ہم پر حکم نہیں چلا سکتے۔ ہم کیسے مان لیں کہ ایک آدمی جو کل تک ہماری طرح بازاروں میں پھرتا تھا آج خدا کا پیغمبر بن گیا ہے؟ کہتا ہے گلی سڑی ہڈیاں پھر سے جی اٹھیں گی۔ کہتا ہے جس انسان کو پہلی بار پیدا کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ کہیں خدا ہم سے ناراض ہو کے کسی دوسرے شہر پہ مہربان نہ ہو جائیں۔ اسے کہو ہم دیں گے اسے اختیارات، مرتبہ، کعبے کی چابیاں اور دولت جتنی وہ چاہے۔
اسے کہو جو چاہے گا دیں گے. محمد، اپنے آپ پر ترس کھاؤ اور مجھ پر بھی. ان بوڑھی ہڈیوں پر اتنا ہی بوجھ ڈالو جتنا یہ برداشت کر سکیں. میں نے تمہیں گودوں کھلایا ہے، تکلیف میں کیسے دیکھ سکتا ہوں تمہیں؟ مان جاؤ ورنہ وہ تمہیں بہت ستائیں گے. اس نے مجھ سے کہا اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج رکھ دیں اور بائیں ہاتھ پر چاند، تب بھی اس فرض سے پیچھے نہیں ہٹوں گا جو اللہ نے مجھے سونپا. میری موت کے بعد جو جی چاہے کرنا، مگر جب تک زندہ ہوں میرا حکم ماننا ہوگا. کیوں ستا رہے ہو اپنے باپ کو؟ اگر میں ہر وقت نشے میں چو رہتا اور ہر رات جوا کھیلتا تو تمہارے نزدیک یہ باعث فخر ہوتا؟ جو بھی ہوتا میرا بھائی تو لگتا. تم سب میری اولاد ہو. میں نے تمہیں بہت کچھ دیا مگر لگتا ہے تھوڑا. محمد کے پاس بہت ہے، ان کے پاس ساری دنیا کے لیے ہے. نکال دیں اسے گھر سے. یہ ولید یا میں نہیں، تیرا باپ ہے جسے تو اذیت دے رہا ہے. ٹھہرو حذیفہ، رک جاؤ. وہ کیسے کہہ سکتے یہ سب کچھ نیا ہے؟ جبکہ کچھ نیا نہیں. ہمارے لیے تو نیا ہے. اللہ کا یہ پیغام پہلے بھی نازل ہوا، نوح پر، موسیٰ پر، عیسیٰ پر، لیکن لوگوں نے اسے بدل دیا، ترک کر دیا، بھلا دیا. اب رسول اللہ پر یہ پیغام پھر نازل ہوا، اس لیے پھر نیا ہے. کون ہو سکتا ہے؟ جعفر ہوگا. یہ کیا لائے؟ اللہ کی وحی. جب سورج لپیٹ دیا جائے، جب تارے جھڑ پڑیں، جب پہاڑ چلائے جائیں، جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں چھوٹی پھریں اور جب وحشی درندے ہاکیں جائیں، جب سمندر ابل پڑیں، جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں اور جب زندہ دبائی جانے والی بچی سے پوچھا جائے کس خطا پر ماری گئی، جب نامہ اعمال کھول دیے جائیں اور جب آسمان کھینچ لیا جائے، تب ہر جان جان لے گی کہ وہ کیا لائی ہے. کیا تم تھے وہاں جعفر جب اس وحی کا نزول ہوا؟ صبح ہو رہی ہے. عمار، پہلے تم، پھر تم جو جعفر.
अम्मार, तुमने अपनी मां को रात भर परेशानी में जगाए रखा है। मैं शर्मिंदा हूं अबू। कहां थे तुम? क्या फिर मोहम्मद के पास? अब क्या होगा? मेरे बेटे को बख्श दे, ये मेरी गलती थी। उसने जिंदगी भर हमारी मदद की है। लेकिन ये तो गिरकर टूट गया, अपनी मदद भी ना कर सका। तुम किसकी बातें सुनते रहते हो? सच्चा खुदा देखा है, गारे का बना हुआ नहीं। मार, हम काबे में रखे खुदाओं को रोज देखते हैं। मैं डरती हूं तुम जिन्हें सुनते हो वो तुम्हें नुकसान ना पहुंचाएं। मैं मोहम्मद को सुनता हूं मां। मोहम्मद एक शफीक इंसान है, हाँ, देने वाला, हाथ बटाने वाला, हर वक्त मुस्कुराने वाला, लेकिन उसके ख्यालात बहुत खतरनाक हैं। खतरनाक ख्यालात? कोई भूखा ना रहे, अमीर गरीब के साथ ज्यादती ना करे, ताकतवर कमजोर का हक न मारे, ये खतरनाक ख्यालात है। लड़कियों को शादी के लिए मजबूर ना किया जाए, उनकी रजामंदी जरूरी है। आज रात ही उन्होंने फरमाया, बच्चियों को जिंदा दफन करना बंद कर दो। मैं खुशकिस्मत हूं कि आज तुम्हारी मां के साथ हूं। हाँ, तुम जानते ही हो कि हम कभी न मिल पाते यासिर, और तुम पैदा ही न हुए होते, मैं भी जिंदा दफन हो जाती अपनी दो बहनों की तरह। लेकिन मेरा बाप ऐसा न कर सका, वो ऐसा न कर सका तीसरी मर्तबा। जब दूसरी बेटी को भी, जब मेरा बाप मट्टी डाल रहा था उस पर, तो मेरी मुन्नी सी बहन ने उसकी उंगली पकड़ ली। उसने मेरी मां को बाद में बताया, जब तक वो मर न गई, मेरा बाप उसके मुन्ने हाथ से अपनी उंगली छुड़ा न सका। वो हिम्मत ही न कर सका। जब मैं पैदा हुई तो मेरा बाप घर से बाहर निकल गया। वो चिल्लाया कि वो ऐसा नहीं कर सकेगा, वो कभी ऐसा नहीं कर सकेगा। सुमैया, यही दस्तूर है। ये जुल्म है। जो खुदा उसकी इजाजत दे वो खुदा नहीं है। मैंने मोहम्मद से उनके घर जाने का वादा किया था। हम वहां इबादत करते हैं। हाँ, वो एक अच्छा इंसान है। हाँ, ठीक है, तुम जाओ। तो हाथ उसके पीछे। पढ़ो, मोहम्मद तो लिख सकता है, न पढ़ सकता है, लेकिन बोल सकते हैं। क्या 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 कहा तुमने? वो बोल सकता है? अरे भाई, बोल तो तुम भी सकते हो। अब बोलो नौजवान, क्या कहता है मोहम्मद? वो मोहम्मद के नहीं, खुदा के लफ्ज हैं। कौन सा खुदा? कौन से लफ्ज? एक बोलने वाला खुदा? तुम्हारा मोहम्मद खुद कलामी करता है। जब अल्लाह मोहम्मद पर वही नाजिल करता है तो मोहम्मद याद करके उनको लिखवाते हैं जो लिख सकते हैं। यही कुरान है। मोहम्मद के फाके उस पर गनूद की तारी रखते हैं। कंबल ओढ़े तारीख ख्वाबों में भटकता रहता। वो तारीकी नहीं, उजाला है। तू इसको सजा दे, इसकी बकवास पर। छोड़ो इसे, रहने दो। क्या मोहम्मद नहीं समझता कि हमारी जिंदगी का दारोमदार उन खुदाओं पर है जो काबे में रहते हैं? हर साल तमाम कबीले इबादत के लिए यहां आते हैं और हमसे सामान खरीद कर ले जाते हैं। भला हम कैसे ला सकते हैं 300 खुदाओं की जगह सिर्फ एक खुदा?
जो नजर ना आए और हर जगह मौजूद हो, ताइफ में, यशरब में, मेरे घर में, यरूशलेम में और चांद पर भी। मक्का तो बेहैसियत हो जाएगा। हमारे खुदा हमारी इबादत भी हैं और दौलत भी। खुदा कारोबार का जरिया नहीं है। नौजवान, तुम अपनी शामत को आवाज दे रहे हो। अमार, समझदारी से काम लो। मैं एक सवाल करना चाहता हूं। मोहम्मद तुम्हें सिखाता है आका और गुलाम बराबर हैं। क्या ये हबशी बलाल मेरा सर खरीद मर्तबे में मेरे बराबर है? हाँ, मोहम्मद फरमाते हैं अल्लाह की नजर में तमाम आदमी इस तरह बराबर हैं जैसे कंघी के दंदाने। गुलामों और भिखमंगों के लिए बड़ा पुरकशिश ख्याल है। उनके भी नखरे हो जाएंगे। बिलाल, समझा दो इस शख्स को मक्के के सरदार गुलाम में फर्क। कोड़ा लो और इसके चेहरे पर इतने मारो कि अपना सबक भूल जाए। मारो इसे, मारो इसे, काट दो इसे। मारो इसे। मारो बिलाल।